سید صدیق دا کرانا حضور دا دیوانہ لگ دائے شمع رسالت میں آقا صدیق پروانہ لگ دائے یہ آقا دے اشاریاتی قربان ہو گئے جنتاں دے ان لئی اعلان ہو گئے کار بار بیوی نالے پال دیتے نہیں تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے آواز مصطفیٰ نے دی یاروں کا بدر میں سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے ان الحمدللہ الحمدللہ وحدہ اللہم صلی وسلم علی سید الرسل وخاتم الانبیاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلاء اپنے ہی گھر میں مثل مہمان رہتا ہوں اپنے ہی گھر میں مثل مہمان رہتا ہوں مل جائے کوئی تو تیری ہی بات کہتا ہوں میں بہت دور ہوں تو میرے قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے منگتا ہوں تیرا تو میرا مجیب ہے دریائے محبت میں ہر وقت بہتا ہوں میرا ایمان کامل میرا یقین کامل
سونے نبی نے دیا ہے دین کامل، ہادی دو جہاں ان کا آئین کامل، سونے نبی کی خاطر سب رنج و علم سہتا ہوں، دنیا و اہل دنیا سے اکتا گیا ہوں مولا، خطائیں بے حساب لے کر بستا گیا ہوں مولا، سن کے عذاب تیرے گھبرا گیا ہوں مولا، بندہ ہوں تیرا اور تیرے ہی در پہ رہتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاصے، بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع للمذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمات خاصے، محترم سمعین و سمعات، معزز حاضرین و حاضرات، اللہ وحدہ لا شریک دا جتنا بھی شکر ادا کریے کم میں، رب العالمین نے مصروفیت باوجود اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے۔ میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تسا سب احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے، بالخصوص جنہ میرے ساتھیاں نے، میرے بھائیاں نے، بزرگاں نے آج دے سادی مشان فقید المثال پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا۔ میری مراد خطیب و مدرس مسجد ہادہ فضیلت الشیخ مولانا عبید اللہ عفیف صاحب اور انہاں دے دیگر جماعت رفقا، محترم پیارے بھائی حماد سیٹھی صاحب اور اللہ پاک سبنا دی محنت نو محبت نو پیار نو اس نیکی نو اپنی رضا و رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ اور میں اپنے موجودی مناسبت حوالے نال دعا کرنا چاہنا، اللہ بینو توانو ساریاں نو اس پرفتن دور دے اندر، ان مشکل ترین حالات دے اندر ہر طرف ایمان دے، عزتاں دے، دین دے ڈاکو پھر دے نے، اللہ سانو ساریاں نو زندگی شان والی دے دے، موت شہادت اور ایمان والی دے دے، آکھو آمین۔ میرے بھائی حماد سیٹھی صاحب اور انہاں دے دیگر جماعتی رفقا نے جو موضوع لگائے ہے وہ ہے فکر آخرت، تو انشاءاللہ میں موضوع نال وفا کرانگا اور تسی بھی اللہ کو دعا کرو میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس کا مینوں یا تو آنو فائدہ نہ ہوئے۔ دعا کرنا اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ جل شانہ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساڑے ساریاں دا خاتمہ بالایمان فرما دے، اللہ خاتمہ بالتوحید نصیب فرمائے، اللہ سب نے حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ مر سارے نے جانا ہے، نیک نے بھی جانا ہے، تے بد نے بھی جانا ہے، امیر نے بھی جانا ہے، غریب نے بھی جانا ہے، مرد نے بھی جانا ہے، عورت نے بھی جانا ہے۔ حضرات میں دعا کرنا اللہ میرے تو سارے نو زندہ رکھے، شان نال موت دے وے ایمان نال، آکھو آمین۔ حضرات مالک کائنات نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ جیسے اللہ کو ڈرن دا حق بندا ہے۔ ایک خوف خدا، تقوی اور خشیت الہی یہ الگ ٹاپک ہے، یہ الگ موضوع ہے، میں اس موضوع میں بالکل نہیں چھیڑنا چاہتا، میں اتنی ہی دعا کرنا کافی سمجھاں گا۔ اللہ میرے تواڈے دل اندر اپنا ڈر پیدا کر دے، اللہ اپنا خوف پیدا کر دے، اللہ سانو ساریاں نو تقوی والی نعمت نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ جس طرح اللہ کو ڈرن دا حق بندا ہے۔ اور دوسرا آرڈر یہ ہویا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ایمان والو ڈر ڈر کے زندگی گزارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی اطاعت والی زندگی گزارو، مالک کائنات دی تابع داری والی زندگی گزارو، پتہ نہیں موت کب آ جائے۔
جدو بھی موت آئے توڑا ایمان سلامت ہوئے، جدو موت آئے تو ایمان تے موت آئے، توحید تے موت آئے، اسلام تے موت آئے۔ یاروں میں بات کہا کرنا، خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالتوحید، حسن خاتمہ، اچھی موت اور سونی موت، اتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ میری یاد آئے میرے اور تساں دی ہادی رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز جنازہ دی اندر آکے ایک دعا پڑھیا کر دینے، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ الہی میں تیرا نبی محمد کریم دعا کرنا، اللہ اگر زندہ رکھے اسلام سے زندہ رکھنا، اللہ میں محمد دعا کرنا موت آئے ایمان والی موت دینا۔ میں کہا کرنا ایمان والو، نبی دے کلمہ پڑھنے والو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے کولو حلال روزی دا سوال کرو، اللہ کو عزت دا سوال کرو، نیک اولاد دا سوال کرو، کامیابی دا سوال کرو، حضرات مال کے کائنات دے کولو عزت دا سوال کرو۔ میں کہا کرنا تنہائی مل جائے، قبولیت دا ٹائم مل جائے، اگر مال کے کائنات دے کولو کو منگن دا موقع نصیب ہو جائے، ہاں ہاں اگر مال کے کائنات دے سامنے ہاتھ اٹھانے دی اور ہاتھ پھیلانے دی سعادت مل جائے، مال کے کائنات دے کولو ساری نعمتاں دے نال نال خاتمہ بالایمان دی بھی دعا کریا کرو، خاتمہ بالتوحید دی بھی دعا کریا کرو۔ کیوں؟ اوترا تیار نہ سننا، خاتمہ بالایمان دی دعا کرنا، خاتمہ بالتوحید دی دعا کرنا انبیاء دی سنت ہے، انبیاء دا شیو ہے۔ توجہ چاہوں گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کیا دیجئے، تھوڑی جی آواز کھول دے بس ٹھیک ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ بولو 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 ٹھلے نہ پہ آجے، انشاءاللہ تو نے بعد سے کھانا بھی کھلائے، ہاں انشاءاللہ کھانے دا وافر مقدار اندر ماشاءاللہ وافر مقدار اندر کھانا بڑے ہے تے پریشان نہ ہوئے جو میں بڑی جلدی انشاءاللہ کہ 1.5-2 گھنٹے جا اپنی بات رو مکانا ہے اور پھر انشاءاللہ توڑے سامنے کھانا رکھیا جانا ہے۔ توجہ ذرا میرے پاس رکھیا جے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ طیبات رب العالمین نے اپنا پقیدہ متخر مقدس افضل اعلیٰ اولا اچھا سچا کلام نادل فرمایا ہے۔ حضرات راتیان نہ سنیے مالکی کائنات دا قرآن پیارے یوسف علیہ السلام نے مالکی کائنات سامنے دعا کر دے پہنے پیارے یوسف کی دعا نو اللہ نے قرآن بنایا ہے۔ اور لوگوں راتیان نہ سننا میں خاتمہ بالایمان دی بات کرنا چاہنا، خاتمہ بالتوحید دی بات کرنا چاہنا، میں حسن خاتمہ دی بات کرنا چاہنا۔ پیارے یوسف نبی دعا کر دے پہنے اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ حضرات پیارے یوسف علیہ السلام انج کر کے دعا کر دے پہلے اللہ میں نے تو 2 چیزیں عنایت فرمائی، اللہ میں 2 چیزیں اور مانگنا وہ بھی عنایت فرما دے۔ حضرات مال کے کائنات دا قرآن سیدنا پیارے یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کر دے اللہ تو میں نے خوابہ دی تعبیر دا علم بھی نصیب فرمایا ہے، اللہ ملک مصر دی بادشاہی دی عطا فرمائی۔ اللہ میں تیرا یوسف دعا کرنا 2 چیز اور عنایت کر دے، توفانی مسلماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اللہ میں تیرا یوسف دعا کرنا جدو موت آئے اسلام تے موت دینا، اللہ توحید تے موت دینا، ایمان تے موت دینا۔ اللہ میں تیرا یوسف دعا کرنا مرن تو بعد نیک لوگاں دا ساتھ نصیب کرنا۔ اور لوگوں کیوں حدیث میں سی بخاری دی پڑھنا چاہنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ دوسری حدیث ابو داؤد دی اندر میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور لوگوں جنہوں ایمان تے موت آئے گی توحید تے موت آئے گی جنہیں اسلام تے موت آئے گی اور مر لگی آئے اللہ نے کلمہ طیبہ نصیب فرمایا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے رہے کہ لوگوں ادھر موت آئے گی اللہ جنت داخلہ نصیب فرمائے گا اور اعلان ہو جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللہ سانو سونی موت دے دے. یارو تسی ڈیلی پڑھ دے ہو دیکھ دے ہو مشاہدہ کر دے ہو کئی چوریاں کر دے مر جاندے نے کئی ڈاکے مار دے جناب دنیا تو ٹر جاندے نے کئی جناب زنا تے بدکاری عیاشی فحاشی بدماشیت جناب بدماشی تے شراب کباب دی محفل اندر مر جاندے نے. اور لوگ بڑے بڑے عظیم لوگاں دے سفر آخرت میں پڑے ہیں جڑے دنیا تو جاندے نے نمازاں پڑھ دے گئے قرآن دی تلاوت کر دے جاندے نے ذکر اذکار کر دے جاندے نے. اور لوگوں سنیے ماضی قریب دا واقعہ ہے ابہا شہر دی اندر ایک نوجوان لڑکی دی شادی دے تمام ہوئے ہیں اور بیٹیاں والے ہو شاید میری ماما پہنا بیٹیاں بھی سن رہی ہوں وہ بھی ذرا دھیان نہ سنیں اور تسی بھی گھر جا کے سنائیو. حضرات ماضی قریب دا واقعہ ہے سعودیہ عربیہ دے شہر ابہا دے اندر ایک نوجوان لڑکی دی شادی دے تمام ہویا اور اسی جڑا پہنایا گیا بناؤ سنگار کر دیتا گیا دلہنوں تیار کر دیتا گیا. اجے برات نہیں پہنچی حضرات سرتاج نہیں پہنچیا اتفاقاً اذان ہوئی ہے سنیے بچی دی جناب کنا دی اندر آواز ٹکرائی اذان دی کہنے لگی امی پانی مہیا کیتا جائے پانی لے آؤ وضو بنا کے میں نماز ادا کرنا چاہنی ہے. اور لوگوں سنو لاہوریو ماں کہہ دی بیٹا کی ہو گیا ہے ساری زندگی نمازاں ہی ادا کرنیاں نے اگر نماز ادا کرے گی وضو بنائے گی بیٹا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا یہ ساری بناوٹ سجاوٹ خوبصورتی پانی دیا لہرہ نظر ہو جائے گی ساری زندگی نمازاں ہی ادا کرنیاں نے. حضرات اس نوجوان لڑکی نے اس ساڑی بہنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے کہ دی امی تینوں کی پتہ ہو سکتا زندگی دی آخری نماز ہوئے ہو سکتا زندگی دی آخری نماز ہوئے. یارو سنو تاریخ نے اس بچی دے سفر آخرت رو لکھے ہے پانی لے آندہ گیا اس بچی نے وضو بنائے نماز دی تیاری کی تھی ہے اے بیٹی نماز ادا کر دی پئی ہے. اور یارو کنی شوری موت آئی ہے ادھر نماز مکمل ہو چلی ہے آخری شہیدی اندر موت دا پیغام آ گیا مر جانے. حضرات راتے آنا سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو 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 درہ صحیح کر دے یار تیری میں بڑیاں دعا دیا گا میں مسافر ہوں جو دعا لینی تو صحیح میں چلا درہ ایسی روزانہ پڑھی دا سانو پتہ لگ جاندہ ہے. حضرات راتے آنا سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگوں حدیث سلسلہ سیادی پیش کرنا چاہنا اور خاتمہ بالایمان دی دعوت دینا چاہنا لوگوں حسن خاتمہ دی بات کرنا چاہنا توجہ کیجئے سلسلہ سیاد روایت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں موت نو زیادہ یاد کریا جے قبر نو زیادہ یاد رکھنا آخرت نو زیادہ یاد رکھنا. توجہ کیجئے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال کیتا گیا کہ سونے آئے اگر موت نو زیادہ یاد کرانگے فائدہ کی ہوئے گا اگر قبر زیادہ یاد ہوئے گی تو فائدہ کی ہوئے گا اگر آخرت زیادہ یاد ہوئے
گی تے کی فائدہ ہوئے گا. اور لوگوں میں چند منٹ توجہ چاہوں گا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر مرنا یاد ہوئے گا, قبر یاد ہوئے گی, آخرت یاد ہوئے گی. میرے آقا دا فرمان لوگوں 3 فائدے ہوں گے. بولو کنے فائدے؟ اگر موت یاد ہے تے 3 فائدے ہوں گے, قبر یاد ہے تے 3 فائدے ہوں گے, آخرت یاد ہے تے 3 فائدے ہوں گے. توجہ کیجئے, میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جن موت یاد ہے, قبر یاد ہے, جس بندے اپنی آخرت یاد ہے, ایسا بندہ کبھی بھی اللہ دی عبادت دے اندر سستی نہیں کرے گا. اور نوجوانوں یہ نمازاں دا رہ جانا, یہ نمازاں دی چوری تے نمازاں دے ڈھاکے, نمازاں دا ضیاء, اس بات دی دلیل ہے کہ مرنا یاد نہیں. اللہ دی قسم آخرت یاد ہوئے تے نمازاں رہندیاں. میں نہیں کہندہ, نبی دا فرمان ہے. اور لوگوں جن موت یاد ہو دیا نمازاں پوریاں ہون گیا, ایسا بندہ کدی بھی نمازاں در کوتاہی نہیں کرے گا. اور نوجوانہ تین میں دعوت فکر دینا چاہنا ہے, کہ موت دی تیاری نماز دی ادائیگی دی اندر, آخرت دی فکر نماز دی ادائیگی دی اندر, قبر دی تیاری نماز دی ادائیگی دی اندر. نہ سوچیا کر بڑی میری عمر ہے, ایک ویلا آنا ہی آنا, دنیا تو جانا ہی جانا ہے. بڑی محبت نہ پیغام دیا کرنا, اور میں کہا کرنا کہ نہ تو پرینی نہ چھاں بندے آئے, نہ تو پرینی نہ چھاں بندے آئے, نہ پیو رہنا نہ ماں بندے آئے. ہر شین آخر مک جانا, ایک رہنا رب دا نہ بندے آئے. نہ تو پرینی نہ چھاں بندے آئے, نہ پیو رہنا نہ ماں بندے آئے. ہر شین آخر مک جانا, ایک رہنا رب دا نہ بندے آئے. نوجوانہ توجہ چاہوں گا, اے جڑے پھول سویرے کھڑ دینے, سب شامانوں مرجا جاندے, اے دعوے وعدے سب بندے آ, 2 پل وچ کھیڑ مکا جاندے. سونے ایک ویلا آ جائے گا, تیرے جوانی دا پھول مرجھا جائے گا, تیرے حسن دا پھول کمل آ جائے گا. سونے تو روز کہندا ہے میں کل شروع کرانگا, کل نماز شروع کرانگا, کل میں نماز سٹارٹ کرانگا. میں دیکھیا ہے کہ نہیں ایسے نوجوان سن جنہاں نے کل دا وعدہ کیتا, لیکن انہاں دی کل انہاں دی نہیں آئی. پتہ نہیں میری بھی کل آنی کہ نہیں آنی, سونیا تیری بھی کل آنی تے نہیں آنی. توبہ کرنا سونیا, پکا نمازی بن جائے, آخرت دی فکر دی بات کرنا چاہنا. میں کہا کرنا ہے جڑے پھل سویرے کھڑ دینے, سب شامنانوں مرجا جاندے, اے دعوے وعدے سب بندے آ, 2 پل وچ کھیڑ مکا جاندے. سونیا تو مینوں مار مکا بندے آ, تو مینوں مار مکا بندے آئے, نہ پیو رہنا نہ ماں بندے آئے. ہر شین آخر مک جانا, ایک رہنا رب دا نہ بندے آئے. آج مٹی پیراں تھلے ہے, کل مٹی تھلے تو ہونا, جدو پتہ ہے سب نے ٹر جانا, پھر کادے لئی رونا تونا. اڈیک دیاں قبراں بندے آ, تینوں تے مینوں اڈیک دیاں قبراں بندے آئے, نہ پیو رہنا نہ ماں بندے آئے. ہر شین آخر مک جانا, ایک رہنا رب دا نہ بندے آئے. تو منہ وچاں
رب رب کرنا ہے کدی من اپنے تو کریا کر اللہ مینو دونوں جلدہ پکا مسلمان بنا دے او تو منہ وچ رب رب کرنا ہے کدی من اپنے چوں کریا کر جو وچ قرآن دے لکھیا ہے کدی اس تے عمل بھی کریا کر کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا کل تین ہاتھ میری تیری تھاں بندیا نہ تو پرینی نہ چھاں بندیا نہ پیور نہ باں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا مالک کائنات دا قرآن کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حضرات توجہ کیجئے سلسلہ سیادی حدیث و تجربہ پیش کر رہے ہیں آخر دی بات کرنا چاہنا توجہ کیجئے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جن موت یاد ہے جن آخرت یاد ہے ایسا بندہ نمازہ دی چھٹی نہیں کرے گا نمازہ ضائع نہیں کرے گا نمازہ برباد نہیں کرے گا اور لوگوں دوسرا فائدہ کی ہونا توجہ فرمانا ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جس بندے نے موت یاد ہے قبر دی آخرت یاد ہے اللہ دے نبی دا فرمانے کے لوگوں ایسے بندے کو پیسہ تھوڑا بھی ہوئے گا پھر بھی اللہ دا شکر ادا کر رہا ہوئے گا جن مرنا یاد نہیں ہوتی بولو پوری پیندی آخرت دی یاد نہیں پھروں دی پوری تو دیکھیا ہونا بڑے بڑے بندے میں نظر تو ہمیں بھی نظر آئے ہونگے دکان بھی ہے کاروبار بھی ہے جاب بھی ہے بزنس بھی ہے گاڑی بنگلہ کوٹی اس کے باوجود شکوا نہیں جاندہ حضرت جی مر گیا پوری نہیں جے پیندی لوگوں سنو بڑی وڈی میں دعوت دینا چاہنا آخرت انہوں یاد رکھو گے اللہ کے نات پسندی والے نعمت داتا فرمائے گا آخرت یاد اللہ صبر شکر والے نعمت داتا فرمائے گا تیسرا بڑا فائدہ کی ہونا ہے حضرات دھیان نہ سنیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جنہوں موت یاد ہے قبر یاد ہے آخرت یاد ہے ایسا بندہ ہے ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا اللہ کا ملحاکمین دی اطاعت گزاری والی زندگی گزارے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا لوگوں ایسے بندے نے جدوں موت آئے گی اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا ایک اور حدیث ترمذی کی پڑھنا چاہنا سنیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث ایک لمبی روایت ہے میں روایت دا تھوڑا جا ٹکڑا عرض کرا موضوع کی مناسبت حوالے نال اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے اللہ سونی موت دے دے آکھو یار آئے میں ہونے نہیں میں کہندہ پہ جدو آئے وقت یعنی اللہ وہ تو سونی موت نصیب فرمائے سوال ہی عرض کر رہے ہیں میں باتیں کر رہے ہیں سونی موت کیویں آئے گی چنگی موت کیویں آنی سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگوں جرا بندہ زندگی پر 3 کام کرے گا بولو کنے کام بولو کنے کام نوجوانوں گل تو یاد کروانا چاہنا کو تھوڑی سین شادی کرنا چاہنا گل تھوڑے کچھ پلے پانا چاہنا تھوڑے آن دا کا مقصد ہے میری حاضری دا کا مقصد ہے توجہ کیجئے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے لوگوں جرا بندہ زندگی پر 3 کام کرے گا زندگی پر 3 کام کرے گا اس باغ الوضوء على المكاره والمشي على الأقدام إلى الجماعات المكث في المسجد بعد الصلوات فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان كيوم ولدته أمه ترجمہ سنیے ایمان تازہ کر دیا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے عظیم لوگو جرا بندہ نہ چاہنے دے باوجود توجہ مسلمان آئے جرا بندہ نہ چاہنے دے باوجود پنجا نمازاں دی تیاری کرنے والا پانی ٹھنڈا ہے دل نہیں کردہ طبیعت نہ سادے وضو کرنو دل نہیں کردہ میرے آقا دا فرمائش سے باوجود بھی فجر دی تیاری کرے زور اثر مغرب شاد واسطے وضو بنانے والا ہے میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں نہ چاہنے دے باوجود پنجا نمازہ واسطے جماعاتی اے بندہ قدمہ دے چل کے مسجد نو آنے والا ہے فجر مسجد دی اندر ظہر مسجد دی اندر عصر مسجد دی اندر مغرب عشاء مسجد دی اندر میرے آقا علیہ السلام دا فرمان صحابہ المقص فی المسجد بعد الصلوات تیسرا کم کیڑا کر دے نماز ادا کر کے چاند لمحے مسجد اندر ٹھہر جانے والا ہے نمازیہ دی نماز خراب نہیں کردہ پیا اطمینان بیٹا ہویا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان عظیم کے لوگوں فمن فعل ذالک عاش بخیر ومات بخیر زندگی اللہ انہوں زندگی عزت والی آتا فرمائے گا اللہ زندگی شان والے خیار والی برکت والی اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ لوگوں یہ ایسا خوش نصیب انسان ایسا خوش نصیب بندہ ہے ایسے بندے نے جدو موت آئے گی اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا آجا نوجوان نہ تیرے دعوت فکر دینا چاہنا آجا تیرے دعوت فکر دینا چاہنا اور میں کہا کرنا کہ کیمان بگانی دنیا دار او کیمان بگانی دنیا دار ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا او تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دیا یاد بھلا بندیا تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے تائیں تے نمازاں دی چوری کردہ پھرنا تائیں تے لوگاں دے حقوق دے ڈاکے ڈالدہ پھرنا ہے تو غافل موت بھلا بیٹھے او دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آونا اس دنیا نہ تیرے کم آونا کیتی دنیا کدو وفا بندیا او ایمان بگانی دنیا دار ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا او تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ ربی یاد بھلا بندیا بڑے جوڑی امیر غریب باندے او مل دے کفن بنال نصیب باندے انہ کپڑے آویج تیرا سامکنا انہ کپڑے آویج تیرا سامکنا ایک کپڑے بھی لینے نلا بندیا او ایمان بگانی دنیا دار ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا تن تھوڑا جا پیچھا لے کے جانا چاہنا توجہ چاہوں گا اور جڑے دنیا تے خان صداگی ہیں او تے نال بھی کچھ نہ چاہ گئے ہیں جڑی دنیا تے خان صداگی ہیں او تے نال بھی کچھ نہ چاہ گئے ہیں کرمان نہ اپنی دولت دی کرمان نہ اپنی دولت دی انہوں چھڑنا دی پینائی راہ بندیا او ایمان بگانی دنیا دار ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا او تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ ربی دی یاد بھلا بندیا او جد آخری گھڑیاں
آئیاں نے چھڑ بنجی نئے بہنا بھائیاں نے کسی نے قبر اندر تیرے دل نہیں پہلانا سونیا کلیاں نے قبر اندر رہنا پہنا ہے اور جد آخری گھڑیاں آئیاں نے چھڑ بنجی نئے بہنا بھائیاں نے تو بنجنا بگانے ملک اتی تو بنجنا بگانے ملک اتی لے سفر دا خرچہ بنا بندیا ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا وہ تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا تو جگی دی مشہور چکرات پڑھ کے آیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر بولو حضرات سید ترمذی دی حدیث حسن درجے دی روایت ہے پیارے عبداللہ بن مسعود حدیث راوی نے حدیث دا ترجمہ سنا ہوا تو دو چار باتیں کر کے بات مدرہ کلوز کرنا چاہنا توجہ چاہوں گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ استحیوا من اللہ حق الحیاء صحابہ اللہ کو حیا کریا کرو اللہ کو شرم کریا کرو اللہ سانو بھی حیا نصیب فرمائے آنکھو آمین اللہ شرم دے دے حضرات توجہ کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ عرض کر دینے آقا سونیا اِنَّا لَنَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُلِلَّهِ آقا اللہ دا شکر اسی حیا کرنے والے اسی شرم کرنے والے حضرات راتیان نہ سنیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ حیا کنو کہندے نے شرم کنو کہندے نوجوان راتیان نہ سننا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعی وان تحفظ البطن وما حوائی وتتذکر الموت والبلاد دن گلہ میرے آقا نے کی دیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جرا بندہ اکھا دی حفاظت کرنے والا اپنے زبان دی حفاظت کرنے والا کنہ دی حفاظت کرنے والا بندہ حیا والا شرم والا نوجوان اپنے زبان دی حفاظت کریا کر گالیاں نہ دیا کر اتبرہ بازیاں نہ کریا کر بہودہ گلہ نہ کریا کر غیبتہ چولیاں نہ کریا کر اور نوجوان سمجھا میرے آقا علیہ السلام دا فرما لوگو اپنی اکھا دی حفاظت کرنے والا حیا والا بندہ اور مسلمانوں فلمہ نہ ویکھیا کرو نوجوانوں بڑی مؤدبانہ گزارش کرنا چاہنا نیٹ دے گند نہ دیکھیا کر فنی کلپ نہ دیکھیا کر ٹک ٹاک تے جوانی برباد نہ کریا کر اکھاں اندر حیا پیدا کر لے اکھاں اندر غیرت پیدا کر لے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اکھا دی حفاظت کرنا بھی حیا ہے زبان دی حفاظت کرنا بھی حیا ہے کنہ دی حفاظت کرنا بھی حیا ہے اور سنیے دراتیان نال میرے آقا دا فرمانے صحابہ وَأَنَ تَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَائِ اپنے پیٹ نو حرام کو بچانا بھی حیا ہے اپنے پیٹ نو حرام کو بچانا بھی اور جوا نہ کھیلیا کرو سودی پیسہ نہ کھایا کرو غریب حق نہیں کھانا یتیم حق نہیں کھانا پہنا حق نہیں کھانا تے تیاں حق بھی نہیں کھانا لوگوں اشارہ تربات کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں حلال کھانے والا بندہ حیا والا ہے اور حرام کھانے والا بندہ بے حیا ہے بولو بندہ بے حیا ہے اللہ سنو حلال نصیب فرما دے اور سنیے موضوع کی بات کرنا چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا
میرے صحابہ موتر بندیاں تو یاد کر اللہ بے نیاز دی اللہ تانوں یاد رکھن دی توفیق دے آمین۔ ایک حدیث پیش کرنا ابن ماجہ دی پھر بات اگے لے کے آواں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی دی نماز جنازہ پڑھائی ہے، صحابی نو قبرستان پہنچایا گیا، صحابی جسم پاک نو قبرستان پہنچایا گیا، اجے مکمل قبر تیار نہیں ہوئی، قبر تیار نہیں ہوئی، چند صحابہ نبی دے قبر تیار کر دے پہنے دے، باقی سارے انتظار دے اندر نے، دو ایتھے بیٹھے 4 3 5 6 7 7 بیٹھے نے جناب، گروہ در گروہ بیٹھ کے نا صحابہ قبرستان انتظار دے اندر ہیں کہ صحابی نے دفنا کے اور ثابت قدمی دعا کر کے واپس جانے تو طرح کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ساتھ تشریف فرمانے، میرے آقا علیہ السلام نے سر پاک نو جھکایا، آقا نے نیویاں پائیاں ہوئیاں اور میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا سر پاک نو جھکایا ہوئے اور آقا زاروں کے تاروئی جا رہے نے لاہوریت راتے آنا سننا وہ میرا نبی جس آقا دا گناہی کوئی نہیں، قصوری کوئی نہیں، غلطی ہی کوئی نہیں، دن رات اللہ دی نافرمانی کرنے والے کتاب اللہ سنت رسول دی مخالفت کرنے والے ڈر جا اللہ کو ڈر جا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر پاک رو چکایا ہے، آقا ساروں کی تار روئی چارنے ابن ماجہ دی سیدی سے پاکی آقا انہا روئے نے لوگ پانی میرے آقا دی اکھا دا مٹی تک بھی پہنچے آئے، مٹی بھی تر بتر تے گلی ہو جاندی ہے، صحابی دے نظر پہ اگے بڑے کہیں آقا سونیا ما یبکی گا یا رسول اللہ آقا سونیا رونا کیوں آئے، آقا دی اکھاں جو آنسوں کیوں آئے نے، پریشانیاں کیوں بڑھ گئی ہیں، اور لوگوں طرح میرے آقا دا جواب پلے بن کے لے جانا بڑی سمجھ آئے گی، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تسی جان دے نہیں تہاں پتہ ہی نہیں قبر دیاں سختیاں نے، قبر دیاں سختیاں نے میں محمد کریم نو رون دے مجبور کر چھڑے آئے، قبر دی تنہائی نے رون دے مجبور کیتا ہے، اور نال میرے آقا فرمان لگے یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوہ صحابہ میں محمد وصیت کر رہا قبر دی تیاری کرو، آخرت دی تیاری کرو، اللہ اکبر کر کبیرہ تیرے بھی دعوت فکر دینا چاہنا ہے، آجا او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے او چھاڑے بدیاں دا کھاڑا او چھاڑے بدیاں دا کھاڑا میں صدا رہنا جی او چھاڑے جانی پانی دنیا جا قبری پہنا جی چھاڑے بدیاں دا کھاڑا میں صدا رہنا جی او چھاڑے جانی پانی دنیا جا قبری پہنا جی جد محشر دا دن ہونا گنہگارا اوتھے رونا ویلا کر کے او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے اے مومن جنت اللہ سن مومن بنا دے آمین کہہ دے اے مومن جنتانو جانے نے جڑے نیکیاں کر دے او پنجے وقت نمازان جڑے پڑھ دے وچ جنت خوب نظارے اے مومن کٹی ہونگے سارے بہنگے پلگت چڑھ کے او سونے رب نو منا لے
نمازاں پڑھ کے او جنت رب نے سجائی نہ چھڑیا شک دی او یارو کڈی سونی جنت نہ ٹکے اکھ جی وچ جنت خوب نظارہ اٹا سونا چاندی کستوری دا گارا وچ ہیرے موتی جڑ کے او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے او گل دلو نہ بلاویں سچی میں آکھاں جی اوے اگ دوزخ دی ڈاڈی جڑی مارے لاٹاں جی گل دلو نہ بلاویں سچی میں آکھاں جی اوے اگ دوزخ دی ڈاڈی جڑی مارے لاٹاں جی اگ مار دی او چمکارے او تے سڑن کے قسمت مارے تو کی لینا سڑ کے او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے گل طاہر دی یارا رکھی تو یاد اوے سونے اللہ کو لو منگی تو امداد ہوئے تینوں طاہر گل سمجھونی موت ایک دن سجنا آنی تو جانا ہی مار کے او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے حضرات راتیان سنیے حدیث بخاری دی پڑھائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں بندے دے اعمال دا دار و مدارو دے خاتمے تے ہوئے گا اللہ خاتمہ چنگا کر دے اور سنیے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں بندہ جس حالت اندر مرے گا اسی حالت اندر ہی اٹھایا جائے گا اٹھن گے کچھ لوگ نمازاں پڑھ دے قرآن پڑھ دے اللہ میری توبہ کچھ لوگ اٹھن گے زنا کر دے یاشیاں بدماشیاں کر دے نوجوانہ دھیان نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا احد میدان دی اندر جو ہویا سو ہویا نبی دے صحابہ تھوڑی جی غلط فہمی دا نتیجہ پوری جنگ دا نقشہ ہی بدل گیا ہے لوگ میرے آقا دے 70 صحابہ جامع شہادت نوش کر گئے اور میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سر پاک اندر چوٹا لگ جاندیاں نے نبی دے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے نے اور لوگ چاند میں توجہ چاہوں گا صحیح ابن حبان در موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ میرا دفاع کون کرے گا کون میرا جنت دا سودا کرنا چاہتا آؤ صحابہ آ جاؤ میرا جنت دا سودا کر لو میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ جرا میرے تیا پر جان قربان کرے گا میں محمد ضامن ہوں اللہ جنت دا مہمان بنائے گا جی تو ایک گل سنی نا آقا دے 5 انصاری صحابی بولو کنے بولو کنے 5 انصاری صحابی اگے بڑے کہ دن آقا سونے اسی جنت دا سودا کرنا چاہنے آئے لوگ بات مختصر دشاڑ کر کرنی چاہنا ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم گھیرے اندر لے آئے لوگ توجہ کیجئے میرے پاک نبی دی خاطر ایک بھی شہید ہویا دوجا بھی تیجا بھی چوتھا بھی شہید ہویا اللہ اکبر کبیرہ 5ویں صحابی جناب پیارے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ دشمن دا تیر آئے اور پیارے زیاد زخمی ہو کے زمین تے گر گئے نے پر آقا دے چاہدے صحابہ نے کھچ کے تھوڑا جا پرا کر چھڑے آئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ انج نہ کرو انہوں دور نہ کرو بلکہ میرے قریب کر دیو زخمی صحابی ہے میرے آقا فرماتے ہیں دور نہ کرو میرے قریب کر دیو میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے کھچ کے تھوڑا جا قریب کر چھڑے آئے حضرات نہ تصورہ دنیا جا کے سوچنا ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اینجی کر کے دونوں پاؤں کھٹے کر کے نا میرے آقا نے قدم مبارک ملائے نے لوگ ادھر تیان نہ سننا صحابی رسول نے اپنا چہرہ محمد کریم دے قدمات رکھ چھڑے آئے
صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے چہرے تے نظرہ ٹکائیاں نے نبی دا رج رج کے دیدار کیتی جاندہ ہے میں دعا کر اللہ سانو بھی خواب دا نبی دا دیدار کروا دے بولے نہیں جے پھر آکھو آمین بڑی وڈی نعمت منگی اللہ دی قسم ہے بڑی وڈی نعمت دا سوال کیتا اللہ سانو خواب اندری آقا دا دیدار کروا دے میں اپنے بھائی فروقی صاحب دی فرمائش کی پوچھنا پوری کرم میں کہا کرنا دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے تکبیر عظمت مصطفیٰ شان صحابہ مقام صحابہ علماء صحابہ علماء حق علماء اسلام زندہ زندہ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے آواز مصطفیٰ نے دی یاروں کو بدر میں آواز مصطفیٰ نے دی یاروں کو بدر میں سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے توجہ کیجئے ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے ممتاز سبھی دوستوں میں چار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے تو جگی دیے وار کیا جب بھی کسی نے رسول پر صحابہ سیرت رو سمجھو وار کیا جب بھی کسی نے رسول پر اصحاب پیار بیچ میں دیوار ہو گئے اصحاب پیار بیچ میں دیوار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے توجہ کیجئے ورفعنا لک ذکرک خود اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک خود اللہ نے کہا بدار یار ان کے بے شمار ہو گئے بدار یار ان کے بے شمار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے تو جگی دیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی پیارے سیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا نے اپنا چہرہ نبی دے قدمات ٹکایا ہویا لوگو آقا دی راج راج کے زیارت کی تی جاندہ ہے نبی پاک دا مکھڑا دیکھی جا رہا ہے اللہ اللہ میں حدیث یاد آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے لوگو لا تمسن نار مسلم رآنی او رآ من رآنی لوگو جنہیں ایمانی حالت دی اندر میرے زیارت کی دی اللہ نے ایسے چہرے نو جہنم دیا گتے حرام کر چھڑے آئے حضرات راتیان نے سنیے اے پیارے سیادی بن سکن آقا دی زیارت کی دی جا رہے آئے نبی پاک دا مکھڑا دیکھی جا رہے ہیں
واہ زیاد میں تیرے مقدرہ تو صدقے جاواں، واہ پیارے زیاد میں تیرے سفر آخرت تو صدقے جاواں، واہ پیارے زیاد میں تیری سونی موت تو صدقے جاواں۔ لوگوں جانا ہی جانا ہے، لیکن زیادی موت ہے کیا کہنے کن کا رشک موت پیارے زیادی بن سکن دی۔ آقا دا چہرہ دیکھی جا رہا ہے تے موت دا پیغام آ جاندا ہے، نبی دا مکھڑا تکی جاندہ موت دا پیغام آ جاندہ ہے۔ لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، لوگوں اٹھنا اپنی قبروں دے وچوں لے کر زیادی قسمت دے کیا کہنے میرے پیارے زیادی بن سکن اپنی قبر جو دوبارہ اٹھن گے، بیدار ہون گے، زندہ ہون گے۔ لوگوں چہرہ میرے آقا مدنی کریم دا ہوئے گا، نظرہ پیارے زیادی بن سکن دیا ہون گیا۔ تائیں تے میں کہا کرنا کہ صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتینی، او تائیں رب نے پئی رتبے کمال دیتینی۔ میں نہیں کہنا مال کی کہنا دا قرآن سرپرائز دے رہا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ محبت دی گل کرنا، پیار دیا پتیاں پیش کرنا چاہنا تو جو چاہوں گا صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتینی، او تائیں رب نے بی رتبے کمال دیتینی۔ آقا دے اشاریاتی قربان ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ صحابہ حضرات عرض کریے آقا دے اشاریاں تی قربان ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ کار بار بیوی نالے پال دیتینی، تائیں رب نے بے رتبے کمال دیتینی۔ حبشینو دیکھ لو وہ ذرا نشی ڈولیا، آگتے او لیٹ کے تے ہولی نشی بولے آئے۔ او کیویں سنو حوصلے، او نوجوانوں کیویں سنو حوصلے، بلال دیتینی، تائیں رب نے بے رتبے کمال دیتینی۔ صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتینی، تائیں رب نے بے رتبے کمال دیتینی۔ سفران دی بچ جنہیں کندے آتی تایا ہے، سب ہمارے ڈنگ پر یار نے جگایا ہے۔ اللہ مدینے لے جائے ودین کوئی ڈر نہیں، اللہ مدینے لے جائے۔ سفران دی بچ جنہیں کندے آتی تایا ہے، سب ہمارے ڈنگ پر یار نے جگایا ہے۔ سلا کی ملیا ہے، آج بھی او آقا جی دے نال ستینی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک فروغ کی شادی محبت نے قبول فرمائے۔ ہاں جی لو بھی سن لو، میں انشاءاللہ آج خادمی پوری کروں گا۔ سید صدیق دا گرانا حضور دا دیوانہ لگ دائے، بڑا موڑ کوئی نہیں، انشاءاللہ تنوں کلیانو سنا دے گا۔ سید صدیق دا گرانا حضور دا دیوانہ لگ دائے، شمع رسالت میں آقا صدیق پروانہ لگ دائے۔ کافرہ کولونی ڈردا، سب تو پہلے کلمہ پڑھدا۔ کافرہ کولونی ڈردا، سب تو پہلے کلمہ پڑھدا۔ نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگ دائے، نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگ دائے۔ سید صدیق دا گرانا حضور دا دیوانہ لگ دائے، شمع رسالت میں آقا صدیق پروانہ لگ دائے۔ ایک شاعر نے بات کی تھی
پھٹیا لباس ابو بکر دا پاوی نور یہ نور اب او پہناوے اللہ نو صدیق نال پیارے لباس تے بہانا لگ جائے اللہ نو صدیق نال پیارے لباس تے بہانا لگ جائے سید صدیق دا کرانا حضور دا دیوان لگ جائے شمنا رسالت نے آقا صدیق پروان لگ جائے ہجرت دی شب غار دا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر چولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ جائے ہجرت دی شب غار دا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر چولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ دائے طاہر جد میں غار نو بہدا یاری غار دی پیار نو بہدا اے لوگاں دا پیار مینو لوگو کہانی دی افسانہ لگ دائے اور میں بات کہنا چاہنا جو بھی صحیح صدیق نے پک دل وچ بغدت کی نہ رکھ دے ایسے لعنت مردوداں دا دوزخ ٹھکانہ لگ دائے اور میرے نبی دا گستاخ جنت جا سکدا اور بولو میرے ابو بکر عمر دا گستاخ نبی جنت وچ جا سکدا نہیں جا سکتا دعا کیجیے اللہ تمام صحابہ بالاتفاق محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ لوگو اعمال دا دار و مدار خاتمے تے ہے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی دے کولو خاتمہ بالایمان دی خاتمہ بالتوحید دی اچھی موت دی حسن خاتمے دی دعا کر دے رہو اللہ کو دعا کرے اگر اللہ زندہ رکھی شان نال موت دیوی شہادت اور ایمان نال اور اعلان ہو جائے گا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربکی راضیتا مرضیہ میرے بندے خاتمہ بالایمان خاتمہ بالتوحید پانے والے رب العالمین تیرے واسطے اعلان کیتا ہے اللہ نے تیرے واسطے جنت داخلے دا اعلان فرما چھڑے ہے دعا کرنا چاہنا اللہ پاک میں اتنا عمل دی توفیق عطا فرمائے باقی پھر قدیسی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین